الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ والملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد۔ سب سے پہلے میں اپنے ناظرین اور سامعین کو سلام پیش کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین اور سامعین، آج میرا جو موضوع ہے وہ ہمیشہ ہم لوگوں نے میں اور میرے جو ہمارے دوست ہیں جن کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، ہم سب انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ انسانی حقوق جہاں بھی مجروح ہوں وہاں پہ ہم لوگ اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، اور خاص کر جو بر صغیر میں ہمارا خطہ ہے، کشمیر ہے، پاکستان ہے، ہندوستان ہے۔ تو آج جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ یہاں بھی ایسا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان ہیں، پہلی تو بات انسانیت، اور پھر مسلمان ہیں، اس کے بعد ہم اپنے ملکوں سے تعلق رکھتے ہیں، ہمارا جغرافیائی شناخت ہے۔ تو سب سے پہلے تو بات میں یہ کروں، یہ کل جو واقعہ ہوا پرسوں کرناٹکا میں، ریاست جو وہاں پہ ان کا ہے ایم پی یا مدھیہ پردیش، وہاں پہ ایک بچی تھی کالج کی، مسکان خان نام تھا اس کا۔ وہ کالج آئی اپنی سکوٹر پہ، اپنے ویسپا پہ، وہاں پہ کھڑا کیا۔ پھر وہاں پہ کچھ جو لوگ تھے انہوں نے گلے میں وہ پٹکے ڈالے ہوئے تھے اپنے، وہ جو ہندوازم کی جو تنظیم ہے اس کی، تو انہوں نے اس بچی کے اوپر جے شری رام کے نعرے لگائے۔ اب وہ اکیلی بچی تھی، تنہا تھی، خاتون تھی۔ اگر دیکھا جائے تو انسانیت شرمائی ہے کہ ان مشتنڈوں کے درمیان میں پھر اس لڑکی نے اللہ اکبر کا نعرہ لگا دیا۔ پھر اس نے بتوات 3 نعرے لگائے، اور پھر وہ لوگ تھوڑے رک گئے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ دہشت تھی کیا تھا، لیکن اس لڑکی کا جو جذبہ تھا، کیونکہ اس کا یقین جو تھا میرے رب پہ تھا۔ قرآن کریم کے متعدد مقامات پر اس بات کے واضح اشارات موجود ہیں کہ عورت کا چہرہ اور دونوں ہاتھ بھی مقام سطر ہیں، اور ننگے منہ، اس کا مطلب مسلمانوں میں کچھ جگہ یہ ہے کہ ننگے منہ بازار نہ جائے، اور کئی جگہ یہ بھی ہے کہ چہرہ تو نہیں لیکن سر ڈھانپا ہونا چاہیے، اور جو ہاتھ ہیں اور اس کے جس طرح کے جو زیبائش کی اس کی جسمانی خدوخال ہیں ان کو ڈھانپ کے رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلے سورہ نور کی آیت نمبر 13 میں ارشاد الہی ہے کہ اے پیغمبر، مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی کریں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دیں، اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں سوائے اس کے جو خود بخود ظاہر ہو جائے، اور انہیں چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پہ آنچل رکھیں، آنچل سے ڈھانپیں۔ اب بڑی یہ تو حکم ہے ہمارا، ہمیں اپنے دین، اپنے مذہب کی طرف سے، ہمارے اللہ کی طرف سے، اور صحیح جو بخاری شریف میں ہے حضرت عائشہ کے بارے میں کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پہلی مہاجر صحابیات پر رحم کرے جب یہ حکم نازل ہوا کہ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے سینوں پر اوڑھنیوں کے پلو ڈالے رہیں، تو انہوں نے اپنی قمیضوں کے نیچے استعمال کی جانے والی چادروں کو پھاڑا اور ان کی اوڑھنیاں بنائی۔ بعض عورت کو چاہیے کہ اپنا بناؤ سنگار چھپا کر رکھے تاکہ اجنبی مرد کو نظر نیچی رکھنے میں مدد ملے۔ اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے پاؤں زمین پر نہ ماریں تاکہ ان کی وہ زینت معلوم ہو جو وہ چھپاتی ہے۔ یعنی عورت اگر پائل پہنے ہو اور اس پر حرام ہے کہ زمین پر زور سے پاؤں نہ مارے، وجہ صرف یہ ہے کہ مرد پائل کی چھن چھن سنیں گے تو فطرے میں پڑ جائیں۔ اچھا، یہ تو ہے ایک میں نے قرآن پاک کی بات، سورہ احزاب میں بھی ہے۔ اس کے بعد
مختلف جگہوں پہ. اب آتے ہیں ہم لوگ مسکان خان کے مسئلے پہ. مسئلہ وہاں پہ ہے, اس بچی نے حجاب کیا ہوا تھا, نقاب اوڑا ہوا تھا, برقع پہنا ہوا تھا. اس نے اپنے جس دین سے اس کی وابستگی ہے اس پہ عمل کیا ہوا تھا. ہندوستان جو اپنے آپ کو ایک سیکولر ملک کہتا ہے, لیکن جب سے مودی آیا ہے وہ سیکولر کا بانڈا پھوٹ گیا ہے. وہ اس نے پھوڑ دیا. اس نے اپنے جو پیروکار ہیں ان کو اس طرح کیا کہ ان نے عیسائیوں کے چرچوں پہ حملے کیے, پہلے سکھوں کے ساتھ 1984 میں کیا کیا, اس کے بعد جو بھی ان کا ہوا, یہ سب کچھ متواتر سے ہو رہا ہے. اب اس نے حتیٰ کہ اتنی مذہبی منافرت پھیلا دی ہے کہ ان بچیوں کو نقاب میں, حجاب میں, سکول میں, کالج میں داخلے سے منع کر دیا گیا. پھر اس کا اور ساتھ پھر گنڈوں کو سکولوں میں لا کے, اس لڑکی کا میں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ کچھ سکول کے لوگ تھے, کچھ آؤٹ سائڈر تھے, یعنی باہر سے لوگوں کو لایا گیا صرف اپنے آپ کو ووٹ ڈلوانے کے لیے, اپنے اقتدار کو مذہبی وابستگی سے جوڑ کے لمبا کرنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی ایک جاہلانہ اور عقل سے عاری لوگوں کا فعل ہے. اس میں اب امہ کو آنکھیں کھولنی چاہیے, ان لوگوں, ان بادشاہوں کو آنکھیں کھولنی چاہیے جو اپنی عیاشی, اپنی اقتدار کو طول دینے کے لیے اپنا منہ نہیں کھولتے, اپنی زبان کو نہیں استعمال کرتے ایسے کاموں میں مذمت کرنے کے لیے. میں اس کو یہ نہیں کہنا چاہتا کہ مذہبی منافرت پھیلے, مسلمان ورسز ہندو لڑائی ہو, نہیں, لیکن بین الاقوامی فورمز پہ اس معاملے کو اجاگر کرنا چاہیے, اور ہندوستان کے اوپر یورپین پارلیمنٹس, امریکن سے, برٹش سے, افریقہ سے زور ڈلوانا چاہیے کہ یہ کام غلط ہے, اس لوگوں کو سزا ملنی چاہیے. ویسے تو ہم لوگ پہلے بھی کہتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر, دہلی کے اندر سرے عام لڑکیوں, عورتوں کو تنگ کیا گیا, عورتوں کی اس نے لوٹی کی, ٹورسٹ کی ہوئی, ان کو سزائیں ہوئی ہیں, تو یہ بڑا اچھی بات ہے. ہم ہمیشہ تعریف کرتے ہیں کہ اگر وہاں پہ عدالتی نظام ٹھیک ہے, لیکن یہ جو معاملہ ہے اور اس میں پھر ایک کورٹ کا فیصلہ بھی آ جائے کہ جی ان کو کلاسیں ملیحدہ کرتے ہیں یا یہ آ نہیں سکتے, تو یہ سراسر مذہبی منافرت پھیلانے کا منصوبہ ہے, فسادات کرانے کا. بلکہ حتیٰ کہ کل کی ایک بات میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھی کہ شاہ رخ خان کہیں گے ہیں لتا منگیشکر کی وہ آخری رسومات میں, تو انہوں نے کچھ اپنی دعائیہ انداز میں پڑھ کے پھونکا. تو وہ جو ہیں وہ جاہل, جو وہ بیوقوف کے بچے, جو ان کے وہ جو پتہ نہیں کیا کون سا وہ ہے تنظیم, راشٹریہ سیوا کون, انہوں نے کہا جی یہ تو تھوکا ہے. یعنی اتنے بڑے بندے کا اگر وہاں پہ اس پہ آپ ایسے کر سکتے, تو وہ بچی بیچاری تو کیا تھی, مجبور تھی وہاں پہ. لیکن اس کی جرت کو میں سلام پیش کرتا ہوں. اس نے اپنی جو اس کا اوپر جو اس کا لباس تھا اس کی حفاظت کی, اور پھر اپنے اگر انہوں نے اس کے خلاف مذہبی منافرت پھیلانے کی کوشش کی تو اس نے بھی مذہب کا پھر نام استعمال کیا ہے. اس نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے, اور پھر اس نعروں کے بعد وہ خاموش تھے. پھر لڑکیوں کو کالج کے گیٹ کے باہر بٹھا دیا گیا زمین پہ, ان کو اندر نہیں جانے دے رہے. وہ جو پرنسپل اور وہ جو ہے جی کہہ رہے تھی کہ نہیں. تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ وہاں پہ ایک ایسا معاشرہ قائم کیا جا رہا ہے جس میں عدم استحکام, عدم برداشت اور اس پہ دوسری اقلیتوں کا گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے. ان کو ان کی مذہبی آزادی سے محروم کیا جا رہا ہے, ان کی معاشرتی جو اخلاقی, ان کے جو اخلاقیات ہیں ان سے ان کو محروم کیا جا رہا ہے. ان کو لباس کو تنقید بنایا جا رہا ہے, اور ان کے لباس کو ان کو پہننے کی اجازت نہیں دینے چاہتے. تو کیا چاہتے ہیں وہ, کیا چاہتے ہیں وہ؟
وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسلمان جو ہیں یہ اپنا مذہب چھوڑ دیں، یہ ہندو ہو جائیں، تو یہ تو نہیں ہو سکتا، یہ کیسے بھی نہیں ہوگا، لوگ مر جائیں گے، کٹ مریں گے۔ آج تک میں نے نہیں دیکھا کوئی خوشی خوشی یا کوئی لالچ میں بھی آ کے کوئی ایسا کرے تو نہیں کر سکتا۔ ہاں، اگر کوئی بالکل ہی گیا تو وہ ہو جائے گا کسی مالی مفاد کے پیچھے۔ تو ہم کہیں بھی یہ معاملہ ہو، خواہ وہ ہندوستان ہے، خواہ وہ پاکستان ہو، بنگلہ دیش ہو، کشمیر ہو، چائنا ہو، جہاں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہوگی ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ میں ایز اے چیئرمین سوئس کشمیر ہیومن رائٹس، ہم لوگ اپنے مظاہروں میں یہ بات کریں گے، میں اپنی یونائٹڈ نیشنز کو بھی ہم لکھیں گے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ معاملات، ایسے معاملات کو وہاں کی جو حکومتیں ہیں وہ جو مجرم ہوں ان کو سزا دلوائیں، اور یہ ایسے قوانین بالکل نہ بنائیں جس سے انسانوں کے بنیادی حقوق جو ہیں وہ مجروح ہوتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ میں نے آج اس جو بچی، وہ جو ہماری بیٹی، جو ہماری وہ مسکان ہے، اس کے بارے میں نے کچھ لکھا ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نے لکھا کہ سلام تیری جرت پر یا کنیز زہرا، سلام تیری ہمت پہ یا بنت ہوا، کیا تو نے بلند حق علم حق یا بنت ہند، کی ہے تو نے تشریح آیات حجاب کی۔ جب لہرا کر بازو کہا تکبیر مانند غازی عباس، سلام تیری پاکیزہ نظروں پہ یا بنت اسلام، جگا دی غیرت عالم اسلام کی یا بنت امن، تو ہے ہند میں جانسی کی رانی یا کنیز زہرا۔ سلام تیری جرت پہ یا کنیز زہرا، سلام تیری ہمت پہ یا بنت ہوا، کیا تو نے بلند علم میں حق یا بنت ہوا، کی ہے تو نے تشریح آیات حجاب کی۔ تو میں اپنے دوستوں سے اسی بات پہ کہتا ہوں کہ آئیں ہم مل کے انسانوں کی خدمت کریں، کہیں بھی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو ہمیں اب اپنی ان کی آواز بننا چاہیے، بلا کسی مذہب، تعصب، لسانی، کسی بھی چیز کے بغیر تعلق۔ تو میں اسی پہ اکتفا کرتا ہوں۔ اللہ حافظ، رب راکھا۔